لاہور کے آرکائیوز میں ایک بہت بڑا قطع شاندار قسم کے ریشم کے کپڑے کے اوپر اس قد اعظم دیوار جتنا ہے، جس سے سونے کی اور چاندی کی تاروں کے اندر لکھ کے انہوں نے پیش کیا تھا ملکہ وکٹوریہ کو، اور وہ تمام بلوچ سردار جو تھے ڈیرہ غازی خان کے ان کی طرف سے تھا، اور اس کی فارسی میں جس طرح کی ہیبت اور جبروت کا اس کے بارے میں اظہار کیا گیا ہے اور جس طرح خدمت گزاری کا اظہار کیا گیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک بلوچستان کو جیسے انگریز نے کبھی ایک صوبے کے طور پر تصور نہیں کیا تھا، آج بھی اس کو ایک صوبے کے طور کے نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ایریا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ دوسری طرف روس کی افواج ہیں اور ہم نے بیچ میں بفر زون جو ہے وہ افغانستان کو بنا لیا ہے، اس لیے یہاں کے سرداروں کے ساتھ مل کر ہم اس علاقے کو اپنے زیر تسلط رکھیں گے، اور اسی چیز کو ہم آج تک لیے چلتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 1970 کے اندر یحییٰ خان نے بلوچستان کو ایک صوبے کی حیثیت دی تھی، ورنہ یہاں ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل بیٹھا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس کی عدالت تک جو تھی وہ سندھ بلوچستان ہائی کورٹ ہوتی تھی، یہاں کا جو بورڈ کا امتحان جو تھا وہ لاہور بورڈ سے دیا جاتا تھا، اور اس کا مکمل طور پہ خاموش سا علاقہ جو تھا کہ جس کے اندر ہماری ایک چھاونی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سرحد ہونی چاہیے۔ لیکن اب کیا حالات ہیں؟ اب اس وقت ہم پھر وہاں اپنی حکومت چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے معدنیات کے وسائل جیسے چاہیں جس طرح چاہیں ہم ان کے ساتھ کھل کھیلیں۔ بلوچستان میں جو بلوچ نعرہ لگاتے ہیں ساحل اور وسائل کا، اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز گوادر پورٹ ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ زیر اثر ہے یا تو کلمتی وغیرہ اور اس طرح کے بیچارے گوادر کے ان شہریوں کی، یا پھر خان جام صاحب آف ڈسبیلا جو تھے ان کا ایک مستقل انفلوئنس جو ہے وہاں چلا آ رہا ہے، اور وہیں سے وہ سیٹ جیت کے آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ جب ہم افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ بھیج رہے ہیں، تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو آگ اگلے گی یہ زمین، یا جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، کیا یہ جتنے لوگ آج نواز شریف کے جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں، جو کبھی کسی کی جو پہلے باپ بنائی گئی، باپ سے پہلے اگر کہا گیا کہ تم لوگ کاف لیگ کے اندر شامل ہوتے تھے، کاف لیگ میں شامل ہو گئے، کاف لیگ سے پہلے ان کو کہا گیا کہ تم لوگ آزاد الیکشن لڑو گے تو تم یعنی غیر پارٹی الیکشن لڑو گے تو اس میں شامل ہو گئے، کبھی ان کو پیپلز پارٹی کے جھولی میں ڈالا جاتا تھا، کبھی ان کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈالا جاتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بے نظیر ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، پورے بلوچستان میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان کی پہچان وہ سردار ہے کہ جو سردار اس علاقے کا نمائندہ ہے، وہ بلوچ رہنما ہے جو ان علاقے کا نمائندہ ہے، وہ جس کو کہتا ہے، وہ پشتون ہے جو اس علاقے کا نمائندہ ہے، خواہ وہ یعقوب خان ناصر ہو، خواہ وہ جعفر خان منظر خیل ہو، خواہ وہ اس کے رخشانی جو ہیں وہ ہوں، یا وہ کوئی سخی دوست نوتزئی ہو، اس کی اور کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک ہو، سنجرانی ہو، یا ایون نیچے اگر آپ آ جائیں تو کوئی کھوسا ہو یا کوئی مری ہو یا بکٹی ہو، یہ جو بھی ہیں یہ جس طرف بدلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے پورے کا پورا علاقہ بدل جاتا ہے، اور لوگوں کے دماغ سے نہ نواز شریف بیٹھتا ہے، ٹک کر بیٹھتا ہے، نہ زرداری، کوئی لیڈرشپ نہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اور آج بھی ہے کہ بلوچستان کے گلی کوچے محلے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آزادانہ طور پر لوگ عمران خان کو پہچاننے لگے تھے، اور یہ ایک ایسا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کہ جو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کبھی بھی نہیں نکل سکے گا، اور شاید کبھی بھی عمران خان کو آپ الیکشن میں آنے دیتے ہیں تب بھی نہیں نکل سکتا، عمران خان کو الیکشن میں رہنے دیں گے تب بھی نہیں نکل سکتا۔ عمران خان ایک ایسا خوف ہے کہ جو اب مکمل طور پر وہ سوار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن تکلیف اس لیے ہے کہ میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ بنیادی طور پر ایک صاحب غیرت و حمیت قوم ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانے دیتی،
لیکن رابرٹ سنڈیمن کے دربار میں جھکی ہوئی یہ لوگ جنہوں نے ایک طویل عرصہ سبی میلے کے اندر وائس رائے کی بگی کھینچی تھی. وائس رائے جو ہے ان کو وہاں سبی میلے کے اندر خود اپنی جو بگی تھی اس سے گھوڑے نہیں جتواتا تھا، سرداروں کو کہتا تھا تم اس کے آگے بگی میں جتو اور تاکہ تم سبی میلے میں سٹیج تک اس کو لے کے جاؤ. ان کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ بلوچ عوام سے بالکل مختلف ہے. نہ یہ اس گنجے سے آزاد ہونے دیں گے اس قوم کو، اور نہ یہ اس قوم کو عزت و آبرو سے جینے دیں گے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس حد تک تکلیف دہ ہے، اس حد تک خوفناک ہے کہ جو حالات پاکستان کے اپنے اس پڑوس میں چل رہے ہیں، اور ساتھ غزہ کے ساتھ جو علاقہ جہاں آگ میں تبدیل ہو سکتا ہے کسی بھی وقت عالمی جنگ کے صورتحال میں، تو کیا لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت؟ کیا لوگ ہم سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور ہماری قیادت سے واقعی محبت کرتے ہوں گے؟ شاید نہیں. ایک دفعہ سوچئے گا کہ آج آپ کسی ایک شخص کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنوا دیں، اول تو آپ بنوانے کی حیثیت اوقات میں ہی نہیں ہے. میں نے بہت پہلے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کسی کو عوام کی مرضی کے بغیر جتوا سکیں. لیکن اگر آپ جتوا بھی دیا تو کیا وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکے گا؟ اگر وہ دلوں پر راج نہیں کر سکے گا تو اس کو لانے والے بھی کبھی دلوں پر راج نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.